اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے. تو قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا. اے اللہ نے بڑا احسان فرمایا. پتہ چلا اللہ پاک نے نہایت ہی عظیم احسان فرما دیا ہے. کیا؟ کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے. ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. یہ سب سے بڑا احسان ہے. یہ وہ نعمت ہے کہ سب نعمتیں اسی ایک نعمت کا صدقہ ہیں. ساری نعمتیں اسی ایک نعمت کا صدقہ ہیں. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اور رحمان ملا ان کے صدقے. یہ سانسیں چل رہی ہیں ان کے صدقے. ان کے صدقے یہ زمین ملی. ان کے صدقے ہمیں یہ ملک پاکستان ملا. ان کے صدقے ہمیں جسم میں طاقت و جان ملی. ان کے صدقے حسن و جمال ملا. ان کے صدقے یہ آب و دانہ ملا. ان کے صدقے یہ آسمان پہ جو شامیانہ ہے ان کے صدقے ملا. ان کے صدقے پہاڑ ملے. ان کے صدقے درخت ملے. ان کے صدقے پھل ملا. ان کے صدقے اناج ملا. ان کے صدقے آب و دانہ ملا. ان کے صدقے رنگ و بو ملا. ان کے صدقے ایمان ملا. المختصر یہ پتھر پہاڑ زمین درخت ہر چیز ان کے صدقے ملتی ہے. اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے. یہ سب سے بڑا فضل ہے. الحمدللہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود یہ عظیم ترین نعمت ہے کہ آج تک جس کو جو ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے. آئندہ قیامت تک جس کو جو ملے گا انہی کا صدقہ عطا کیا جائے گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا سب سے بڑا فضل بھی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے. اب لہٰذا ان آیات کو ملا کر اگر نتیجہ نکالیں، جب سے ہم بیٹھے ہیں یہ جو آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کو اگر جمع کریں، ان کو ملا کر نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہ نکلے گا اے لوگو تمہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارا سب سے بڑا فضل مل گیا. نتیجہ یہ نکلے گا اے لوگو تمہیں سب سے بڑی رحمت کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے بڑی رحمت مل گئی ہے. اب افضل رحمت افضل فضل ملنے پر خوب خوشیاں منایا کرو. یاد رکھو جو تم بچا کے رکھتے ہو، جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اسے بچانے کا فائدہ نہیں ہے. اس فضل و رحمت الہی ملنے پر خوشیاں منانے پر خرچ کرو. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ یاد رکھو یہ خوشیاں جو تم مناؤ گے، یہ فضل کا جو شکر کرو گے، یہ جو تم شادیوں میں خوشیاں مناتے ہو، یہ جو تم بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے
تو خوشیاں مناتے ہو، جب تمہاری زمین جائیداد کا کوئی معاملہ حل ہو جائے، زمین جائیداد خریدتے ہو، رجسٹری تمہارے نام ہو جائے تو جو خوشیاں مناتے ہو، تمہارا بچہ پاس ہو گیا خوشیاں مناتے ہو، جو سالگرہ آ جاتی ہے، بچے کی ولادت آ جاتی ہے جو خوشیاں مناتے ہو، بیٹا پیدا ہو گیا تو خوشیاں مناتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، یہ سب خوشیاں اپنی جگہ خاص رحمت و فضل الہی ملنے پر، یعنی محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانا ان دنیاوی خوشیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ خوشیاں جائز ہیں اگر شریعت کے دائرے میں رہ کے منائی جائیں، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ ساری خوشیاں سب سے بڑھ کر یہ خوشی بہتر ہے جو رب کا فضل اور رحمت ملنے پر تم خوشی مناتے ہو۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک فخر فرماتا ہے، بات سمجھیے گا، اسلام کے پہلے بادشاہ امیر سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان حلقہ بنائے بیٹھے تھے، حلقہ لگائے بیٹھے تھے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا جلسنا ندعو واللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، ہم اس نعمت پر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تم قسم اٹھا کے بتا سکتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عرض کیا صحابہ نے اللہ کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس پر رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشیوں میں مل بیٹھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہے جو آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ، آمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق میں اللہ پاک کا عظیم احسان مان کر مل بیٹھ کر اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ محفل میلاد سجانا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم اپنی زبان میں اگر بات کریں کہیں تو بھائی محفل میلاد سجانا، مل بیٹھنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ کام کیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرمایا، ذکر نہ کیا،
ذکر ہوتا ہے بات کرنا کسی کا. فرمایا اللہ پاک تمہارے اوپر فخر کرتا ہے. کیوں؟ کہ تم محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہو. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح، کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہوگا اللہ اس پر فخر کرتا ہے؟ کوئی ایسی روایت ہے کہ بھائی جو گجرانوالہ کا بڑا پہلوان ہے، بڑے بڑے تغمے اس نے حاصل کیے ہیں، اللہ اس پہ فخر کرتا ہے؟ کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کے پاس سینکڑوں گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، اللہ اس پہ فخر کرتا ہے؟ کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ بھائی اللہ فلاں بندے پہ فخر کرتا ہے، اللہ فلاں پہ فخر کرتا ہے، اللہ فلاں پہ فخر کرتا ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کے درمیان اس پر فخر فرماتا ہے؟ پتہ چلا یہ دیگر نعمتوں پر نہیں، یہ جو آقا کی آمد پر خوشی مناتا ہے، رب کا شکر مانتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں اس پر فخر فرماتا ہے. یہ روایت ہے، یہ روایت موجود ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. یہ بات یاد کر لیں. ربیع الاول میں کیا پوری زندگی اس کو یاد رکھیے گا، لیکن خاص طور پہ ربیع الاول میں اس کو اپنے پلے اور اپنے دامن سے باندھ لیں. ہم میلاد مناتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، پیارے آقا کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. اچھا، جلوس میلاد ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں. یعنی سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں کہ میلاد کا مطلب ذکر مصطفیٰ ہے، جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے ہم اس کو میلاد کی محفل کہتے ہیں. جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائے ہم کہتے ہیں یہ میلاد کی محفل ہے. اتنی بات ہے اس کی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات میں نے یوں نہ کر دی. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. فرمایا اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. اس کی تفسیر میں علامہ ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، فرمایا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اے محبوب کریم آپ کو میں نے اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے. آگے فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، تو جو کوئی آپ کا ذکر کرے گا گویا اس نے میرا ذکر کیا ہے. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا اللہ فرماتا ہے گویا اس نے رب کا ذکر کیا ہے، اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مطلب یہ بنے گا کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. اس کے ذکر کے کئی طریقے ہیں، اللہ کے ذکر کے کئی سارے طریقے ہیں. مطلب کہ ہم اللہ 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 کہیں تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. ہم یا رحمان و یا رحمان و یا رحمانو کی تسبیح کریں تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. ہم یہ بھی کریں کہ ہم یا غفارو یا غفارو یا غفارو کو تسبیح کریں تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے. اب یوں ہی ہم
یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کی تسبیح کریں تو یہ ذکر مصطفیٰ کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی میرا ہی ذکر ہے، یہ ذکر اللہ کا ہی ذکر ہے۔ اب ہم دوسرے لفظوں میں اسے کہہ سکتے ہیں کہ محفل میلاد اصل میں ذکر اللہ کی محفل ہوتی ہے۔ محفل میلاد جو ہے یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بندہ اگر 2 گھنٹے ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو 1.5 گھنٹہ ذکر کیا کر یا 1.25 گھنٹے ذکر کیا کر، نہ اس کو کہا جائے گا تو 4 گھنٹے ذکر کیا کر۔ اب کوئی بندہ اگر 4 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو 2 گھنٹے کیا کر، اس کو کہا جائے گا تو 8 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا کر۔ کوئی بندہ اگر 8 گھنٹے ذکر کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا بھائی 8 گھنٹے بہت زیادہ ہے، کم کر، نہیں، یہ کہا جائے گا کہ تو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا کر۔ 1 مہینہ ذکر کرتا ہے، نہیں، کہا جائے گا تو 12 مہینے اللہ کا ذکر کیا کر، تو پوری زندگی اللہ کا ذکر کر، اور یہ ساری زندگی تو اللہ کا ذکر کرے تو بھی یہ تیری تھوڑی ہے، اللہ کا ذکر تیرے لیے تھوڑا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔